چونکہ دین مغلوب ہے تو کیا اس وقت تنظیم اسلامی کے نظم سے وابستہ رہنا اور جو فرائض نظم کی طرف سے عائد کیے جائیں ان کا بجا لانا کافی ہے اور باقی زندگی بھی بسر ہوتی رہے؟ کیا مطلب اس کا؟ باقی زندگی تو بسر کرنی ہے، زندگی اس لیے بسر کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہم یہاں پر ایک وقت کے لیے اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت و منشا سے ہم یہاں ہیں۔ اللہ نے ہمارے نفس کا بھی یہ حق ہم پر رکھ دیا ہے کہ اس کو جو ضروری غذا ہے وہ ہم پہنچاؤ، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارو، یہ سارا کام تو کرنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ اقامت دین کی جد و جہد کو اپنی زندگی میں اولیت دیں گے، اس کے لیے جو جماعت آپ نے قبول کی ہے، اس میں شمولیت اختیار کی ہے، اس کے نظم کی پابندی کو اور ہر شے پر اولیت دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی اس معاش کی جد و جہد ہے وہ کریں گے۔ ادھر سے بھی فرض ہی ہو، پھر ادھر بھی فرض۔ یہ تصور شاید اس میں آج کی تقریر میں واضح ہو گیا، کل والی تقریر میں پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا کہ نفل جو ہے یہ کھانے پینے میں بھی تو نفل ہے نا۔ وہ جو حضور نے فرمایا 2 وقت کی روٹی، 2 جوڑے کپڑے کے اور سر کے اوپر ایک چھت ہے، تو اس کا حق جو دنیا میں ہے وہ اللہ نے پورا کر دیا۔ ایک بیوی یا بیوی کے لیے شوہر، جو بھی اس کے لیے اس کی عصمت کے حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد نفل ہے سارا۔ آپ کئی کورسز کے ڈنر کھا رہے ہیں، نفل ہے، یہ فرض تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وارڈروبز بھرے ہوئے کپڑوں کی، یہ تو نفل ہے۔ چلیے چاہے آپ نے خالص حلال ذرائع سے کما کے وارڈروب بھری ہوئی ہے کپڑوں کی، یہ نفل ہے، اس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنے تن کو وہی دیجئے جو ناگزیر ہے، جو فرض کے درجے میں ہے، تبھی تو آپ اپنے اوقات کی تفریق کر سکیں گے، اپنا وقت فارغ کر سکیں گے، اپنی صلاحیتیں ڈس انویسٹ کر سکیں گے۔ انسان تو اپنے آپ کو انویسٹ کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ حضور کی وہ حدیث ہے کہ کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقها وموبقها۔ ہر انسان صبح کرتا ہے تو صبح سے شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کوئی دماغی صلاحیت بیچ رہا ہے، کوئی اپنی جسمانی قوت جو ہے وہ کشتی چلا کر یا اینٹیں ڈھو کر بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی اسی کی صلاحیت ہے، دماغی صلاحیت بھی اسی کی ہے۔ لیکن پھر یہ کہ اس بیچنے کا نتیجہ اور تو آپ جتنا انویسٹ کیا آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو، وہاں سے ڈس انویسٹ کریں گے، تب وہ تفریق ہوگی وقت کی اور صلاحیت کی اور آپ کی قوتوں کی کہ جو آپ اقامت الدین کے لیے صرف کر سکیں۔ اور یہ ڈس انویسٹمنٹ تبھی ہوگی جب آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو نیچے کریں گے، ورنہ جہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں اسی کے پجاری بن کر اگر رہ گئے تو آپ کے پاس وقت کہاں سے نکلے گا؟ وہ تو سٹینڈرڈ آف لیونگ کی پوجا ہو رہی ہے، ہمارا ایک معیار ہے، اس معیار کو پوج رہے ہیں ہم کہ وہ بھی ہمارے لیے ایک بت ہے، اور اس بت کو پوجنے کے اندر وہ تمام وقت اور تمام صلاحیتیں، اس لیے کہ جو بھی زندگی غفلت میں گزری وہ تو اسی میں گزری نا، لہذا اس میں آپ نے اپنی امکانی حد تک اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا کر لیا۔ اب اس کے اوپر اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو اپنی ساری قوت، سارا وقت، ساری صلاحیت لگانی پڑے گی، تب ہوگا۔ جب تک کہ اسے نیچے نہیں لائیں گے، اس کا تھریش ہولڈ جو ہے کم نہیں کریں گے، اس وقت تک کہاں سے اس میں سے اوور فلو ہوگا آپ کے ٹائم کا یا آپ کی صلاحیت کا یا آپ کی قوت کا؟ تو تقرب بالفرائض کے ساتھ اپنے نفس کے لیے بھی فرائض کے درجے کے حقوق